بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں جمیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو انتہائی مفید ہونے والی ہے، وہ خاص کر کے اس حوالے سے کہ جو منڈیوں پہ فراڈ وغیرہ کیا جاتا ہے نا، کس طریقے سے کیسے دودھ والے یا گوشت والے جو کاٹو مال ہے ان میں کیسے دھوکہ کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں یہ ویڈیو ہے آج کی۔ تو اس میں ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فراڈ کیسے کرتے ہیں اور پھر ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے جی۔ اس ویڈیو کو آپ اگر آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ منڈیوں سے دھوکہ کھا کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر جانور میں وہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں جو بتائی گئی ہیں، تو وہ آئندہ اگر ان چیزوں کو دیکھ کے چلیں گے اور احتیاط کریں گے تو بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہیں نا، سب برابر نہیں ہیں، اسی طرح منڈیوں پہ بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ خصوصاً، تو اچھے لوگ زیادہ ہیں جی، برے لوگ بہت کم ہیں۔ اسی طرح گوندل منڈی اور سب منڈیوں پہ جی، کسی منڈی کا چلیں خصوصاً میں نام نہیں بھی لوں تو اچھے لوگ زیادہ ہیں، تو کچھ لوگ بیچ میں غلط کام بھی کرتے ہیں، سارے ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھائی کسی کی طرف خاص کسی بندے کی طرف اشارہ ہو، نہیں بھی ہمارا کام کسی کا پردہ اٹھانا نہیں ہے، صرف آپ کو اویئر کرنا ہے اس چیز سے کہ آپ آئندہ بچ سکیں نا۔ کبھی کسی بھائی ایسے واسطہ پڑ بھی جائے جو چکر دینے والا ہو تو پھر آپ کم از کم چیک کر کے خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ ضروری نہیں ہے اب آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایکسپرٹ ہو تو تبھی بات صحیح ہوگی، ایکسپرٹ بھی یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کاروبار کے لیے تو وہ ہے سچ اگر کاروبار میں ہوگا، ایمانداری ہوگی تو اللہ پاک برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اس میں آپ کو نفع بھی ہوگا، تو آپ کے بچے بھی فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا، اور سب سے بڑی جو بات ہے اللہ کی ذات راضی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کاروبار میں سچ بتا کے جو دینا ہے یہ سنت طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو کاروبار کرتے تھے وہ جس چیز میں کوئی فالٹ ہو فرق ہو تو وہ بتا کے بیچتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سچ والا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، جھوٹ والا جو ہے وہ پشیمان بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، بعد میں بے عزت بھی ہوتا ہے، اس کی عزت بھی گئی، سب کچھ گیا اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تو چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے منڈیوں پہ میں آپ کو جو بتاؤں گا جی، جو چیز وہ یہ بتاؤں گا کہ جو ایوانے میں ہوا بھرتے ہیں، یہ دودھ والا جو گائے یا بھینس ہو نا، اس میں جو ایوانے میں ہوا بھر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا جب بھری ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ویسے تو کیپیسٹی اس میں 10 کلو کی شاید ہو، تو لگتا ہے ایسے ہوا بھری ہو تو یار یہ تو 20-25 کلو دے رہی ہوگی دودھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ہوا بھری ہوتی ہے، آگے نوزل لگاتے ہیں تھنوں کے نیچے، ٹھیک ہے، تو اس میں سائیکل کے پمپ سے ہوا بھر دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ٹیکا لگا کے دودھ بھی نیچے اتر آتا ہے، اچھا اسٹیرائڈ وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے درد کا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے جانوروں کو، ویسے تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اللہ معاف کرے، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی اس کو چیک کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے کہ اس میں ایوانے میں جو اتنا پھولا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں ہوا ہے یا نہیں ہے، تو یہ کیسے چیک کیا جائے؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اب اس کو چیک کرنے کا سب سے جو آسان ترین طریقہ ہے وہ تو یہ ہے نا، دیکھیں اب آپ اس میں سے دودھ نکالیں گے تو وہ دودھ زیادہ نہیں نکالنے دیتے، کم از کم تھان میں سے آدھا کلو دودھ نکلے گا تو تب جا کے صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دھاریں لگانے دیں گے، اس کے بعد پیچھے سے بیپاری شور ڈالنا شروع کرتا ہے کہ بھائی سارا نہ نکالو، تو پھر آپ کیسے چیک کریں گے؟ اس طرح تو چیک نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو چیک کریں گے تھپتھپائیں گے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے نا، خالی جو غبارہ ہوتا ہے وہ تھپتھپانے سے اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، اب اس میں پانی بھر دیں، اب پھر اس کو تھپتھپائیں تو اس کی آواز کچھ اور ہوگی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس طرح چیک کیا جاتا ہے جی۔ یہ سب سے آسان ترین طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ موقع بھی آپ کو نہ ملے تو آپ اگلی ٹانگیں دیکھیں تو جانور بے چین ہوگا، ادھر ادھر ایسے جو ہے نا دیکھیں، وہ بے چینی اس میں نظر آئے گی۔ تو اچھا دوسری اس کے علاوہ اگلی جو ٹانگیں ہیں نا گھٹنوں سے اوپر، وہ والا تھر تھرا رہا ہوگا ایریا جو ہے نا، چھاتی والا کہہ لیں، تو یہ والا ایریا جو ہے نا تھر تھراہٹ اس میں ہوتی ہے، کانپنا جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے نا، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔
اچھا اب اس میں یہ ہے کہ دودھ بھی چکھ لیں، ٹھیک ہے، دودھ چکھیں گے نا، بہت زیادہ نمکین ہوا یا بہت زیادہ میٹھا بھی آپ کو محسوس ہو تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسا لگے تو پھر بھی سمجھ لیں کہ اس میں گڑبڑ ہے جی، تو پھر پیچھے ہٹ جائیں، پھر اس جانور کو چھوڑ دیں۔ تھنوں کو ضرور چیک کریں کہ تھن ایک موٹا اور ایک پتلا تو نہیں ہے، ایک زیادہ بھرا ہوا اور ایک میں دودھ کم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں نا کہ چھوٹی 50 سی سی والی یا 100 سی سی والی کو سرنج کو بھر کے نا تو وہ آگے سے سوئی کاٹ کے تو اس میں دودھ بھر دیتے ہیں دوسرے کو برابر کرنے کے لیے، لیکن وہ تھن میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی چیز چیک کر لیں۔ تو باقی تھن پورے ہیں، چار اس میں دودھ برابر آ رہا ہے، چاول کا دانہ ڈالتے ہیں تو دودھ بڑا کھلا کھلا آتا ہے، جب گھر لے کے جاتے ہیں تو وہ بعد میں دودھ تھوڑا کم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں بالکل جی۔ جو دودھ رکا ہوا آتا ہے نا جی، رک رک کے آتا ہے، تو جیسے ہوا نلکے میں بھری ہو تو وہ بھی شروع میں آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو پتہ چلے گا، ورنہ اس طرح نہیں پتہ چلتا ہے، وہ بھی کم از کم آدھا کلو دودھ نکلے گا ایک تھن سے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بھی طریقہ ہے کہ دودھ رک رک کے آتا ہے نا تھنوں سے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، ان سے آپ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اچھا دوسری بات جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں لگا دیتے ہیں، تو تلیارا وغیرہ یا اور ایسی اس کے آگے لگاتے ہیں، یا اور ایسی کوئی نہ کوئی اس کو ڈانپ دیتے ہیں، تو اس کے نیچے بھی چیک کیا کریں کوئی گلڑ وغیرہ یا گلٹی یا ایسی کوئی چیز تو نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جی جو بچہ الگ سے لگا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ایک چکر دینے کا، فراڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بچہ اس گائے کا یا بھینس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ لگاتے کیسے ہیں، یہ بھی ایک پیچیدہ عمل ہے، بڑے غلط طریقے سے لگاتے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ گھروں میں مائیں بہنیں بھی ویڈیو دیکھتی ہیں تو انتہائی غلط طریقے سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس کو چیک کیسے کرنا چاہیے۔ چیک ایسے ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو بولیں کہ بچے کو وہ لے کے گائے کو رسی چھوڑ دے، اگر تو گائے اس کے پیچھے آئے گی تو بچے کے پیچھے تو بچہ اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی ہے تو وہ اس کا اپنا نہیں ہے، بچہ تو ویسے بھی گائے کے کس کی جو بھی لگاتے ہیں نا تو بچہ تو کسی گائے کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور پھر دوسری جو بعض گائے آ بھی جاتی ہیں پیچھے اپنا بچہ سمجھ کے، تو اکثر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر گائے آ بھی جائے پھر بھی آپ ایک اور بات بھی ہے، پیشاب والی جگہ بھی چیک کر لیں، وہ سرخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو تازہ سوئی ہوتی ہے ان کی سرخ جگہ ہوتی ہے، جو تھوڑا ٹائم گزر جائے، مہینہ یا زیادہ ٹائم گزر جائے، 2-3 مہینے گزر جائیں، تو مہینہ بھی نہیں بلکہ ذرا زیادہ گزر جائے تو وہ سفید ہو جاتی ہے جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ چکر فراڈ یہ کرتے ہیں آج کل کہ اس میں بھی زردے والا سرخ رنگ لگا دیتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس کوئی ٹیشو ہو یا رومال یا کوئی ایسی چیز ہو تو تھوڑا سا ایسے رگڑ کے دیکھ لیں کہ رنگ تو نہیں لگا ہوا ہے، رنگ لگا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں، پھر وہ بھی نہ لیں۔ لیتے وقت بچے کی بھی آنکھیں ضرور چیک کریں، اور گائے کی بھی یا بھینس کی جو بھی لے رہے ہیں جانور، اور قربانی والے جانوروں میں بھی، ٹھیک ہے جی، تو یہ ضرور چیک کریں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اندھی تو نہیں ہے یہ گائے بھینس یا اس کا بچہ یا قربانی والا جانور اندھا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بھی چیک کر لیں۔ آگے ہاتھ آپ پھیریں گے تو جبکائے پلکیں تو ٹھیک ہے، نہیں جبکاتا ہے تو اس میں کوئی فرق ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی چیز ضرور چیک کر لیں۔ جو گائے بھینس اگر آپ لیں نا تو وہ تقریباً 1-2 دن سے زیادہ سوئی ہوئی نہ لیں، ٹھیک ہے، تو پریفر کریں سوئی ہوئی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ گبن نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ والی گبن لیں جو زیادہ سے زیادہ ہفتہ ایک نکالتی ہو، اس سے زیادہ کی پھر آپ نہ لیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ منڈیوں پہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ اگر 7 مہینے کی گبن ہے تو بتایا جاتا ہے جی بس یہ 9 مہینے کی ہے جی، بس مہینہ ایک نکالتی ہے یا اس طرح نا، حالانکہ وہ نکال رہی ہوتی ہے، ٹائم نکال رہی ہوتی ہے 3-4 مہینے، بتایا جاتا ہے جی بس مہینہ 1.5 نکالے کی، غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ظاہر اس طرح پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی صحیح ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے چیک کر کے کہ یہ کتنے ٹائم ہفتہ لیتی ہے یا کتنا ٹائم لیتی ہے، وہ تو اس کے
کے علاوہ بندہ نہیں چیک کر سکتا ہے جی. بہت ایکسپرٹ کوئی زمیندار بھائی یا کوئی تو وہ دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے کتنا ٹائم نکالے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے علاوہ جی سینگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر جو ہے نا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو سینگ کو بناتے ہیں، بعض بناتے ہیں اوپر سے تو اچھا. پھر ایک اور بات بھی ہے، بنانے کے علاوہ سینگ ٹوٹا ہوا تو اس پہ خول چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعضوں کے دانت جو ہے نا دانت بھی بعض میں نقلی لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا قربانی والوں میں، خاص کر قربانی والے جانوروں میں ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال پہلے میں دودھ والوں کا بتا دوں. اچھا یہ والے چکر یہاں پہ یہ منڈیوں میں عام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو آپ خریداری کے ہو، جب جانور آپ کے سامنے ہو تو یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ جو بعض فراڈ پھر یہ ہوتے ہیں کہ منڈی میں آپ جائیں تو آپ کو یعنی دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو ارد گرد سے سب گھیر لیں گے. جب آپ سودا کر رہے ہوں گے نا گھیر لیں گے تو اس سے کہیں گے یار نہ اس کی اور نہ تمہاری، یہ 90 دے رہا ہے تو تم کہتے ہو میں لاکھ سے نیچے نہیں لوں گا، بس میرے کہنے پہ 95,000 کی دے دو. تو وہ جو کہنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یا پاس کوئی بندہ کھڑا ہوگا وہ آپ سے کہے گا، آپ دیکھے گا یہ لے رہا ہے تو وہ کہے گا یار یہ تو گائے بہت اچھی ہے، یہ بھینس یا گائے یہ بہت اچھی ہے تو مجھے بھی بڑی اچھی لگی ہے، لیکن یار یہ قیمت زیادہ کر رہا ہے، یہ اتنے کر رہا ہے لیکن میرا بھی دل کرتا ہے اتنے تک دے تو یار اس سے کوئی بات کی جائے. یعنی وہ آپ کی ایک ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے تو بندہ وہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس رش وغیرہ اور جمگھٹے سے پھر بچنے کے لیے جو ہے نا تو بندے کو اس کو جس کی چیز ہے جانور ہے جس کا اس کو الگ لے جائیں، اور اگر کوئی بندے پاس آنا چاہیں تو ان کو بولیں کہ آپ دور ہو جائیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں. تو الگ لے کے تو اس سے بات کریں. اگر تنہائی میں جو بھی ہے وہ اس کے اور آپ کے بیچ میں رہے، ہو سکے تو اس کے کان میں سودا کریں، بتائیں کہ یہ اتنے کی میں لے رہا ہوں، مانے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا باقی جی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، منڈیوں پہ آپ جائیں گے نا تو منڈی پہ آپ کو ایک بندہ آپ کو دیکھے گا کہ ہاں جی یہ کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ آپ کو بلا کے لے جائے گا. وہ کہے گا جی میں اس سے لے رہا تھا لیکن اس کا اور میرا جھگڑا ہو گیا تو یہ مجھے نہیں دے رہا، تم مجھے لا دو تو اس میں سے 5,000 تمہارا، تو یہ گائے تم مجھے لے دو. اچھا آپ جب جائیں گے تو کہیں گے جی میں تو قسم اٹھا کے بولتا ہوں، اس سے بھی بڑے کچھ الفاظ یوز کر دے گا تو مجھ پہ تو بیوی طلاق ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم، قرآن پاک کی قسم، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں اس کو نہیں دوں گا تو تم لیتے ہو تو تم لے لو، تمہیں میں 10,000 کم دے دوں گا. اب یہ بھی سب ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کہتا ہے نا جب آپ لے کے پیچھے جائیں گے وہ پچھلا بھی غائب ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ گائے آپ کے گلے پڑ گئی ہوتی. وہ آپ نے بالفرض اگر لاکھ کی لی ہے نا تو وہ 60-65 سے اوپر کی نہیں ہوگی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. اس طرح بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جس کے پاس پھر اگر کوئی بیمار جانور ہے اس میں کوئی فالٹ ہے نا تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نہ ہی بتایا جائے اور یہ کسی نہ کسی طرح لے لے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ منہ کھر کی بیماری اکثر وہ لوگ چھپا جاتے ہیں، اس میں کوشش کریں، دیکھیں، چیک کریں، کھر بھی دیکھ لیں، منہ بھی چیک کر لیں، کوئی اندر چھالے وغیرہ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے. یہ جانور کو کچھ کھلا کے دیکھ لیں، صحیح کھا پی رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یہ چیز چیک کر لیں. اور تھنوں کو ضرور چیک کریں، اس پہ کوئی زخم وغیرہ تو نہیں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو زخم وغیرہ ہے تو وہ چیک کر لیں. اچھا ایک اور بات ہے جی، جانوروں کے جو بتاتے ہیں نا سر سے مونی ہے، خصوصاً یہ وچھیوں والے جی جو لاتے ہیں، لا کے پھر کاٹ دیتے ہیں. اچھا یہ کاٹتے ہیں اوپر سے سینگ، اور سینگ کاٹتے اب کیسے ہیں، یہ جو ہے نا یہ باریک تار ہوتی ہے، تار سے یہ کاٹتے ہیں. تو کاٹ کے اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اکثر تار سے اس سے کاٹتے ہیں جی. تو یہ اس سے کاٹ کے تو یہ پھر اس کے اوپر بال چپکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گائیوں میں بھی جو زخم بعض اوقات بنا ہو نا اس پہ یہ گلو وغیرہ تھوڑا سا لگا کے نا تو اس کے اوپر بال چپکا دیتے ہیں تو بندے کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جو سینگوں والی جو گائے یا وچھی وغیرہ ہے نا تو یہ سستی ہوتی ہے ذرا مونی سے. مونی اس کو کہتے ہیں جس کے سینگ نہ ہو نا، سینگوں کے جو بغیر ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ دیکھ لیں، چیک کر کے پھر لیں. اچھا جو وچھیاں وغیرہ ہے، وچھیوں میں جو ہے نا تو کھیری لیں، کھیری دوندی یا چوگی کو زیادہ پریفر نہ کریں. اور اگر غلطی سے آپ سینگوں کے بغیر لے ہی آئے ہیں تو چیک ضرور کریں، دیکھیں
لیکن پھر بھی غلطی سے آ گئی ہے تو دیکھیں اگر زخم بنا ہوا ہے تو اس پہ مرہم ضرور لگائیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بعد میں وہ جو ہے انفیکشن بن جاتی ہے اور انفیکشن دماغ تک چلی جاتی ہے، اس طرح جانور بعض لوگوں کے مرے بھی ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں احتیاط ضرور کریں۔ بعض سفید جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر یہ ہلکا سا رنگ کالا لگا کے نا تو ڈبے، جس کو ڈبی ہم گائے یا بیل بولتے ہیں، تو وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی آپ تھوڑا سا اوپر سے چیک کر سکتے ہیں ہلکا سا رنگ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ اچھا، قربانی کے جو جانور ہیں جی، ان میں جو باقی تو چلو کاٹو مال میں جانور چل ہی جاتا ہے، تو قربانی والوں میں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ دیکھیں کہ جانور میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے۔ فالٹ میں سب سے پہلے جو ہے دانتوں کا جو فالٹ ہے نا، دانت جو ہیں وہ دکھائے کچھ جاتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں، تو وہ دانت ضرور چیک کر لیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو کسی سے پوچھ لیں، دوندا کیا ہے، چوگا کیا ہے۔ ہم نے بھی ویڈیو لگائی ہے چینل پہ، کئی دفعہ بتا چکے ہیں دوندے چوگے چھگے میں اور پورے جوان میں بوڑھے میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی جی یہ ہے کہ دوندا کر کے بعض اوقات بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کھیرا ہوتا ہے تو قربانی کے قابل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قربانی پہ تو 2 سال کا لگتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک دانت توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک دانت توڑ دیا ہے تو یہ نکالے گا، بس یہ ہو گیا ہے، تو وہ شک والا ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سامنے 2 دانت نظر آ رہے ہوں پورے تو پھر لیں، اس کے علاوہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ دم چیک کر لیں۔ اچھا، کوئی اور زخم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مہلک ہو۔ اچھا، پھر سینگ وغیرہ اس کے بھی چیک کریں، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں چیک کرنی بہت ضروری ہیں، ایج وغیرہ اور یہ سب کچھ چیک کر کے پھر لیں۔ اور دوسری بات، یہ جو فارموں میں بڑے بڑے موٹے موٹے جانور پالتے ہیں جی، تو ان کو اسٹیرائڈ انجیکشن لگاتے ہیں جس سے ان کا وزن، جیسے وہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا اس طرح موٹے، اور یہ ان میں اور یہی فرق ہے جس طرح وہ بریڈر مرغ جن کو فیڈ دی جاتی ہے اور دیسی مرغ والا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے دیسی چیز دیسی ہوتی ہے اور یہ تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں، ان سے بھی بچیں۔ ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں مضر صحت ہے، ٹھیک ہے۔ دیسی چیز کو پریفر کریں، دیسی چیز لیں، دیسی جانور قربانی کے لیے بھی لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جانور دیسی جو ہے اس میں ہر طرح سے فائدہ ہے، چاہے وہ دودھ والا ہے یا قربانی کے لیے ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا گوشت بھی اگر قربانی کے لیے ہے تو لذیذ ہوگا۔ بہرحال جی، یہ ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ اگر ویڈیو پوری آپ نے دیکھ لی ہے ابھی تک تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ معلومات ہم لاتے رہیں گے، کچھ چیزیں رہ بھی ہوں گی، معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن یہ بتانی یہ چیزیں ضروری تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔